اس کا مقصد دو چیزیں ہیں. اس امت کو اپنی اس ذمہ داری کا احساس دلانا جو ختم نبوت کے بعد اس کے حوالے کی گئی تھی. اس امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ اس امت کا مرنا اور جینا اسی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے تھا، اور آج بدقسمتی سے امت اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہتے یہ بالکل کام ہے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ تبلیغ اور دعوت کا جو کام ہو رہا ہے اس کے مقصد اس کا مقصد دو چیزیں ہیں. امت کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلانا اور دوسرا مقصد اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس نظام کے مطابق اس زندگی کو پورا کرنا ہے. آج کل دنیا میں مختلف جماعتیں، مسلمانوں کے مختلف فرقے، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی نعرے لگاتا ہے، کوئی جھنڈے گاڑتا ہے. اپنی مرضی سے جو کچھ کیے جا رہے ہیں اللہ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دین کو لانا چاہتے ہیں اور اللہ سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ امت خیر امت کیوں کہلاتی ہے؟ دینی امتیں جو بہت آئی ہیں، اس امت کو خیر امت کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ نے خود اس کی وجہ بتائی ہے کہ نبوت کو میں نے ختم کر دیا ہے اور جو کام انبیاء کے ذمہ تھا وہ اس امت کے حوالے کیا ہے. اور اس کے پیچھے دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے کہ اپنے امت کو بتا دو جب تک وہ اس کام کو کرتے رہیں گے میں ان کی دعائیں ویسے قبول کروں گا جیسے نبیوں کی دعائیں قبول کی ہیں. میں ان کی مدد ویسے کروں گا جیسے میں نے نبیوں کی مدد کی ہے. کافروں پر میں اس کو ایسے غالب کروں گا جیسے نبیوں کو غالب کیا ہے. یہ ایک حدیث ہے. دوسری حدیث میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اپنے امت کو سمجھا دو کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑ دیں گی تو دنیا کے کافر اس پر چڑھ جائیں گے اور کافر اس امت کو مار مار کر اس کا خصومت نکال دیں گے اور اس کے متقی اور پرہیزگار دعائیں کریں گے
لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں، میں ان کی دعائیں کیسے قبول کروں گا؟ آپ صاحب عقل و علم ہے، ایک وقت اس امت کا وہ ہے کہ یہ سب سے اوپر ہے اور ساری دنیا اس کے نیچے ہے، اور آج ایک وقت وہ آیا ہوا ہے کہ ساری دنیا اوپر ہے اور یہ سب سے نیچے ہے۔ یہ سب سے اوپر کب بھی؟ جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت کا کام کر رہی تھی، اللہ کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہی تھی، انسانوں کو اللہ سے ملانے کے لیے محنت کر رہی تھی۔ جب یہ اپنے کام پر تھی یہ سب سے اوپر تھی، اس کے مقابلے میں جو آتا تھا مار کھاتا تھا۔ تیسری صدی تک یہ امت اپنے کام پر رہی ہے، تیسری صدی کے بعد ہم نے دعوت اور تبلیغ کے کام کے بجائے ملکوں کو فتح کرنا اپنا کام سمجھ لیا۔ ہم ملکوں کے فتح کرنے میں لگ گئے، ملک کو فتح کر لیے، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کام کے بند کرنے کی وجہ سے اوپر کی مدد رک گئی اور یہ امت اوپر سے نیچے آ کر گر گئی۔ یہ امت مکہ چھوڑ سکتی تھی، بیت اللہ چھوڑ سکتی تھی، مدینہ منورہ چھوڑ سکتی تھی، سب سے بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ سکتی تھی، لیکن اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانا اور اس کے لیے مرنا جینا اس امت کا کام تھا۔ خوب سمجھ لیجئے، جب نبوت کو ختم کیا ہے تو اللہ نے دو اعلان کیے ہیں۔ ایک اعلان ہم نے سنا ہے، دوسرے سے ہم نے کان بند کر لیے۔ اللہ نے دو اعلان کیے ہیں۔ ایک اعلان یہ کیا ہے کہ اب نبی نہیں آئے گا، آپ پر نبوت ختم ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور دوسرا اعلان کیا کیا؟ دوسرا اعلان کیا کیا؟ کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، نبوت کا کام ختم نہیں ہوا، وہ آپ کی امت کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے پیغام کو پہنچانا، انسانوں کو اللہ کی طرف بلانا، انسانوں کا رخ اللہ کی طرف موڑنا، یہ اس امت کا کام ہے۔ تو اگر آپ تاریخ کو دیکھیں گے تو تیسری صدی تک یہ امت اس کام کو پورا کرتی رہی ہے۔ تیسری صدی کے بعد دعوت کا کام چھوڑ کر جہاد کے نام پر ملکوں کو فتح کرنا شروع کر دیا ہے۔
یہ جو جہاد کا شور بچاتے ہیں یہ اللہ سے پوچھتے ہی نہیں ہیں، اپنے دماغ سے سمجھتے ہیں کافروں کو مارنا جو ہے جہاد ہے۔ جہاد میں تین مرحلے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے سیرت کو تو آپ کو نظر آئے گا جہاد میں 3 مرحلے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے جان و مال کو قربان کرو اور انسانوں کو اللہ کا بنانے کے لیے محنت کرو، ان کو دعوت دو کہ وہ اللہ کے بن کر زندگی گزارے۔ سب سے پہلے اس میں دعوت ہے۔ جہاد کا دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے اور اسلام میں نہیں آتے تو پھر ان سے کیا کہو کہ تم ہمارے ساتھ رہو، ہم تمہیں دعوت دیتے رہیں گے اور تمہیں اسلام کا پورا نظام سمجھاتے رہیں گے، حوصلے اور ہمت کے ساتھ رہو، معمولی سا ٹیکس کو مل جل کر رہیں گے اور اس میں تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اگر تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو کافروں کی اکثریت اسلام میں اس دوسرے دور میں داخل ہوئی ہے۔ اور تیسرا دور کیا فرمایا کہ اگر کافر اسلام نہیں لاتے اور اسلام کے پھیلانے پہ رکاوٹ بن رہے ہیں تو پھر اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے پھر مقابلہ ہے کافروں سے۔ شکل میں تم کھڑے ہوگے، اللہ کہتے ہیں اصل میں میں ہوں گا۔ جہاد میں شکست نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ شکل میں آدمی کھڑے ہوتے ہیں ایک دوسرے مقابلے میں، اصل میں وہ ہوتا ہے۔ بات تاکہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے اس کے لیے ایک دو واقعہ عرض کر دیتا ہوں، غور سے سنیں گے تو اللہ دل میں حق ڈال دیں گے۔ اللہ دل میں حق ڈالتا ہے، اس پر چلنا ہمارے دل میں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایران اور فارس کی طرف 10,000 فوج کے ساتھ بھیجا۔ کل فوج 10,000 کی۔ جب یہ میدان میں اترے، سیدنا ابی وقاص اپنی فوج کو لے کر میدان میں اترے تو مقابلے میں 1.5-2 لاکھ فوج تھی۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط بھیجا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ آپ نے 10,000 فوج کے ساتھ بھیجا ہے، مقابلے میں 1.5-2 لاکھ فوج ہے، جب تک مدینے سے فوج در فوج نہیں بھیجیں گے تو مسلمان کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خط لکھا ہے، اس کے جواب میں جو خط لکھا ہے اس کے متعلق علماء سیرت و تاریخ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا عمر کا خط نہیں ہے بلکہ قیامت تک اس امت کی قسمت کا فیصلہ ہے۔ ظاہر میں یہ خط ہے لیکن اس کو فیصلہ کر دیا ہے۔
حضرت سعد بن وقاص کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا اس میں دو باتیں لکھی، غور سے سمجھ لیں، اس میں دو باتیں لکھی۔ پہلی بات کیا ہے؟ سن رہے نہیں سن رہے؟ پہلی بات کیا لکھی کہ انسان کا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، انسان کا اور اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف ایک تعلق ہے کہ انسان دل بھی اللہ کو دے دے اور جسم پر بھی اللہ کے حکم چل رہے ہیں۔ ایمان اور عبادت جب اختیار کر لیں گے تو اس پر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ تم میرے ہو میں تمہارا ہوں۔ لیکن احساس غور سے سنیں، لیکن احساس اگر تم اور تمہاری جماعت 100% اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر بھی کافروں سے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ان سے مقابلے میں کامیاب ہونے کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے وہ لکھ کر بھیجا ہے۔ اپنی جماعت میں سے 10 آدمیوں کا انتخاب کرو اور ان کو دعوت کے سجے کسرا کے دربار میں بھیج دو، بادشاہ کے دربار میں، وہ اس کو جا کر اسلام کی دعوت دیں۔ جب وہ اسلام کی دعوت دیں گے تو اگر وہ قبول کر لے تو اس کو سینے سے لگا دینا، اگر قبول کر لیں تو سینے سے لگا دینا۔ اگر دعوت قبول نہ کرے لیکن ساتھ رہنا اور مل کر رہنا قبول کر لیں تو پھر ان سے معمولی سا ٹیکس لے لینا۔ اور ایسا اگر اسلام بھی نہیں قبول کرتے اور ساتھ رہ کر ملنا بھی قبول نہیں کرتے اور دعوت کے مقابلے میں آتے ہیں تو پھر مقابلہ تمہارا نہیں ہوگا، جس کی دعوت ہے اس کا مقابلہ ہوگا، وہ ہر حالت میں غالب آئے گا۔ سیدنا سعد بن وقاص نے 10 آدمیوں کی جماعت بھیجی کسرا کے دربار میں، انہوں نے جا کر دعوت دی۔ دعوت کیا دی کہ ہم اور تم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، سیدنا آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ ہمارا ایک خالق اور مالک ہے جس کے ہاتھ میں پورا نظام ہے۔ ہم بھی تمہاری طرح بگڑے ہوئے تھے لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا، انہوں نے آ کر ہمیں سمجھایا اور کیا کہا کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، اس کے بن کر چلو گے تو دنیا میں بھی آخرت ہے، آخرت میں بھی آخرت ہے، اور اگر اس کے ملک بن کر نہیں چلو گے دنیا میں مار کھاؤ گے، آخرت میں مار کھاؤ گے۔ انہوں نے جا کر دعوت دی، کسرا نے اپنے ارکان حکومت کو جمع کیا اور انہیں کہا کہ انہوں نے بڑی عجیب دعوت دی ہے اور بہت سلیقے کی بات کی ہے، تو ارکان حکومت ہرانے لگے، کہنے لگے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر
ان کے دین پر آنا چاہتے ہو؟ تو بادشاہ گھبرا گیا. بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنے مضبوط ہو، تم اپنے دین پہ کتنے مضبوط ہو. البتہ تم سے ایک بات کی اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ان سے بات کرتا ہوں اور ان سے معاملہ طے کرتا ہوں، تم مجھے اس کی اجازت دے دو. ارکان حکومت نے کہا کہ اجازت ہے. بادشاہ یہ سمجھا تھا کہ یہ بھی 14ویں صدی کے بیوقوف مسلمان ہیں. وہ مسلمان 14ویں صدی کے نہیں تھے، وہ نبوت کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے. اس نے مسلمانوں کو غلانا چاہا اور پھنسانا چاہا. اس نے کیا کہا؟ سب سے پہلی بات کہی کہ تم نئی چیز لے کر آئے ہو، ہم اپنے ارکان حکومت کو، فوج کے افسروں کو، سیاسی سیاست دانوں کو، سب کو جمع کریں گے، ان سے بات کر کے پھر تم سے کوئی بات کر سکتے ہیں. اس کے لیے مہلت چاہیے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس کے لیے مہلت ہے. اب ان کے دماغ میں کیا تھا کہ جیسے کشمیر کا مسئلہ چل رہا ہے 60 سال سے 70 سال سے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایسے ہی ان کو پھنسا لیں گے. تو اس نے کہا میں جمع کروں گا، ان سے بات کروں گا، اس کے لیے مہلت چاہیے. اس کے لیے مہلت چاہیے. تو صحابہ کرام نے کہا کتنی مہلت چاہیے؟ اس نے کہا یہ تو میں بتا نہیں سکتا، کتنی مہلت، کتنا وقت چاہیے، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے. صحابہ نے کہا کہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے متعین کر دیا ہے کہ جب مخالف سے بات کرو تو صرف 3 دن چند ہو. 3 دن میں 3 باتیں. اسلام قبول کر لو پہلی بات، ساتھ مل کر رہو اور اسلام کی دعوت تمہارے اندر چلتی رہے، یہ دوسری بات. اور تیسری بات اگر تم قبول نہیں کرتے اور مقابلہ کرتے ہو تو پھر تمہاری اور ہماری جنگ ہوگی، شکل کے اندر، اصل میں مقابلہ اوپر والے سے ہوگا. تو بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں آ رہی؟ سب تو نہیں گئے. تو بادشاہ نے دھمکی دی، اس نے کہا میں کل رستم کو فوج کے ساتھ بھیجوں گا، اپنے سالار اعظم کو، وہ تمہاری دھجی اڑوائے گا. صحابہ کرام نے کیا کہا کہ اگر تمہارا اور ہمارا مقابلہ ہو تو دھجی اٹھاؤ گے، مقابلہ اوپر والے سے ہوگا، ہم تو نیچے کیسے کھڑے ہوں گے. تو ان کی 10,000 فوج، ان کی 1,500 فوج، مقابلہ ہوا. تھوڑی دیر کے بعد رستم شکست کھا لیا، فوج
کچھ ماری گئی، کچھ پکڑی گئی، کچھ بھاگ گئی۔ جب رستم بادشاہ کے پاس پہنچا، کسریٰ کے پاس، تو ایک اتنی بڑی فوج اور وہ تھوڑے سے آدمی، کیا ہوا؟ رستم نے جواب میں جو کہا ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ اس نے جواب میں کہا مقابلہ تو ان سے تھا، لیکن ان کا نبی آیا اور اس نے ہمارے سارے ہتھیار چھین لیے، ہمیں نہتہ کر دیا۔ جب ہم نہتے ہو گئے تو اب مقابلہ کیسے ہوتا؟ اس کا ان کا نبی آیا سب۔ بادشاہ نے کہا اتنی بڑی فوج تمہارے ساتھ، اس نے کہا یہ فوج کا فوج سے مقابلہ نہیں تھا، وہ تو کوئی اور طاقت تھی۔ یہ کافر بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، وہ کافر سمجھا رہا ہے کہ مقابلے میں کوئی اور طاقت ہے۔ آج جہاد کا شوق کرتے ہیں، مار کھا کے آتے ہیں، جہاد میں بھی نہیں مار کھائی جاتی ہے۔ جہاد میں تو اصل میں مقابلے میں اللہ اترا ہوا ہوتا ہے۔ اور اللہ مقابلے میں کب اترتا ہے؟ جب انسان اللہ کا بن کر اللہ کے بنانے کی محنت کرے۔ اللہ کا بننے کے لیے، اللہ کا بننے کے لیے اور اللہ کو اپنا بنانے کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ بس دینے سے کوئی مقابلہ نہیں، تو صرف انسان والی زندگی گزار۔ اگر انسان بن کر زندگی گزارے گا تو میں تیرا ساتھ ہوں گا، میرے فرشتے ساتھ ہوں گے، ساری طاقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اللہ کا بن کر چلنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور اللہ کا بن کر چلنے کے لیے دو باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ دل بھی اللہ کو دینا پڑتا ہے کہ دل سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہ جائے، اور جسم بھی اللہ کو دینا پڑتا ہے کہ جسم کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ دل کو اللہ کا دینا، دل کو اللہ کو دینا، اس کو ایمان کہتے ہیں، اور جسم کے ہر عمل کو اللہ کے حکموں کے مطابق پورا کرنا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا سمجھ میں آنا مشکل تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایمان اور اسلام سمجھانے کا امام بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کا اور اسلام کے سمجھانے کا امام بنایا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ دل کسی کے پاس نہ جائے، دل کسی کے پاس نہ جائے، صرف اللہ کے پاس جائے۔ اس کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمونہ بنایا ہے۔ نمرود کو دعوت دی، نمرود کو دعوت دی اسلام کی، وہ اسلام لانے کے بجائے اکڑ گیا، اور اس نے کہا
یا تو تم میرے بن کر چلو، ورنہ میں تمہارا ایسا علاج کرتا ہوں کہ تم بھول جاؤ۔ ہم ہوتے تو ڈر جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اوپر کا تعلق رکھتے تھے، جب انہوں نے نہیں مانا تو اس نے کارروائی شروع کی، انسان کیا کہتا ہے؟ ہائے پیٹ، ہائے پیٹ، ہائے پیٹ، کہ سب سے پہلے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ تو اس نے کارروائی کیا کی کہ سارے اس نے اعلان کرا دیا کہ ان کو ایک دانہ نہ دیا جائے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک دانہ نہ دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سے شام تک پھرتے رہے بوری لے کر، جہاں جائیں جواب ایک ہے کہ حکومت نے منع کر دیا ہے۔ شام کو تھک گئے تو گھر واپس ہوئے، خیال آیا کہ اگر میں بوری خالی لے جاتا ہوں تو گھر والے کیا کہیں گے؟ بوری کے اندر ریت گھل لیا اور جا کے چکی کے سامنے ڈال دیا، اور خود تھکے ہوئے کے سو گئے۔ آپ کی اہلیہ اٹھی، بوری کھولی تو دیکھتی کیا ہے کہ اس میں ایسی عجیب گندم ہے جو کہیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ میں مصر میں بات کر رہا تھا، اس نے کہا ریت جو ہے وہ گندم کیسے بن سکتی ہے؟ میں نے کہا یہ روز مٹی میں ڈالتے ہو، یہ مٹی جو ہے یہی تو اگ کر گندم بن جاتی ہے۔ تو اللہ اگر براہ راست بنا دے تو اس کو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ انہوں نے گندم پیسی، کھانا پکایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جگایا، کہا کھانا کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا کھانا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا وہ جو آپ لائے تھے ویسا کھانا دیکھا نہیں گئی۔ تو انہوں نے راز نہیں کھولا، کھانا کھا لیا۔ اب بادشاہ انتظار میں رہا کہ پیٹ کا مسئلہ ہے، آ جائیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، وہ آئے ہی کچھ بھی نہ ہوا۔ تو اس نے کیا کہا؟ پکڑوایا۔ اس نے پکڑوا کر کیا کہا؟ نمرود نے پکڑوا کر کیا کہا؟ یا تو میرے دین کے مطابق میرے بن کر زندگی گزارو، نہیں تو میں ایسا تمہارا علاج کرتا ہوں کہ تمہیں یاد رہے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو کرنا کر رہے ہیں، میں تو یہ اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، تو مجھے کفر کی دعوت دیتا۔ تو بادشاہ نے بہت بڑا تالاب بنوایا۔ آپ کے تالاب میں پانی ہوتا ہے، اس نے لکڑیاں بھروائی اور اس میں خوب آگ جلوائی، زوردار آگ جلوائی، خوب زوردار آگ جلوائی۔ حضور فرماتے پرندہ اوپر سے گزرتا تھا تو بھون کر نیچے گر پڑتا تھا، اور چونکہ اس کے قریب نہیں جا سکتے تھے تو ایک آلہ منجنی جیسا توپ ہوتا ہے جس سے پھینکا جاتا ہے، وہ بنوایا، اور بنوا کر سیدنا ابراہیم کو لا کر کھڑا کیا۔ ماں سمجھا رہی ہے، باپ سمجھا رہا ہے، قوم کے ذمہ دار سمجھا رہے ہیں کہ حکومت سے مقابلہ نہیں ہوتا، تمہیں اس آگ میں جانا پڑے گا، کیا کرو گے، کیسے ہوگے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ایمان کی حقیقت۔ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب میں فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں بات ہے وہ میرے ساتھ ہے۔
اس کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. جب سب کو انکار کیا تو فرشتوں میں اوپر شور پڑ گیا. فرشتوں نے کہا آپ کا خلیل، آپ کا حبیب آگ میں جلنے کے لیے جا رہا ہے. فرمایا تم مدد کرنا چاہتے ہو تو کرے جاؤ. حضور اکرم صاحب فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ایک طرف آیا، دوسرا دوسری طرف آیا. ایک فرشتے نے کہا کہ پانیوں کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، بارشوں کا نظام ہے، آپ حکم دیں میں سب کو لا کر. دوسرے فرشتے نے کہا پہاڑوں کا نظام، زمین کا نظام میرے ہاتھ میں ہے، میں ساروں کو ملا دیتا ہوں، سب ختم ہو جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایمان کا کمال کیا ہے. فرشتوں کو پہلے تو لوگوں کو جواب دیا تھا، اب فرشتوں کا اما الیک فلا، اما الیک فلا، میری کوئی حاجت نہ تیری تو ہے تیری تو ہے. تو اوپر سے آواز آئی پھر کس کے؟ انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے رخ آپ کی طرف کر رکھا ہے، میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گا. اگر آپ کو میرا جلنا منظور ہے تو جلا دیں، بچانا منظور ہے تو بچا دیں. نمرود نے حکم دے دیا، آگ میں چلے گئے. ساری طرف سے آگ، اور جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے وہ گلزار. وہ گلزار کیسے بن گئی؟ وہ اللہ جو آگ میں آگ کی جلانی کی سب کر سکتے ہیں، وہ گلزار بھی تو بنا سکتے ہیں. بہت عرصے تک اس میں رہے. جب نکلے تو کسی نے پوچھا، کہنے لگے جس مال میں میں وہاں رہا ہوں کبھی نہیں رہا، بہت آرام سے آشاد ہوئی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے بخیریت نکل آئے. اب نمرود نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے روٹی بند کی تھی، اس سے کچھ نہیں ہوا. اب جلانا گیا تو کچھ نہیں ہوا. تو وہ سوچنے لگا، اللہ تعالیٰ نے نمرود کا علاج کیا. دنیا میں یہ سمجھ لیں، دنیا میں صرف 2 بادشاہ ہوئے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا میں کی ہے. ایک نمرود اور ایک مختلف، جو پوری دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے. اللہ نے کیا دکھایا؟ اللہ نے اسے تخت سے نہیں اتارا، نمرود کو تخت سے نہیں اتارا، کرسی میں بیٹھ کر اس کے سر پہ جوتے لگوائے. وہ کیا ہوا؟ ایک مچھر کو دماغ میں گھسا دیا، اس نے جا کے پریشان کیا. علاج والوں سے کہا، انہوں نے کہا سر پہ جوتے لگیں گے تو یہ مچھر نکلے گا، ویسے نہیں نکلے گا. وہ جوتے کھاتے کھاتے مر گیا. کہتے ہیں حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے مقابلے نہیں کر سکتی. اللہ کے مقابلے میں حکومت چیونٹی کے برابر بھی نہیں ہے. اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا ملک بھی تباہ ہو گیا ہے، وہ خود بھی تباہ ہو گیا، سب ہو گیا ہے. تو وہاں سے سفر کیا، مصر کی طرف آئے. مصر میں ان کو بادشاہ نے پکڑا، دیکھا، پھر کہنے لگا کہ تیری جیسے ایک عورت ہے، تیری جیسے ایک عورت ہے، وہ بھی تیری جیسے عبادت کرتی ہے، میں تیرے حوالے کر دیتا ہوں، تیری شادی کر دیتا ہوں. تو حضرت حاجرہ سے شادی ہو گئی. لے کر چلے آئے. یہ شام کے رہنے والے تھے. حکم ہوا کہ بچے کو اور بیوی کو وہ بنجر مقام
बंजर मुकाम अरब का जहां मेरा घर है वहां छोड़ कर आओ। तो हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ये वहां छोड़ आए। वापस आने लगे तो घरवाली ने कहा, हजरत हाजर का, यहाँ किस पर छोड़ के जा रहे हो? न खाने को, न पीने को, न कोई आदमी, न कुछ। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा 3 दफा। चौथी दफा कहने लगी कि अल्लाह ने हुक्म दिया है। कहा अल्लाह ने हुक्म दिया था घर जाओ। जब अल्लाह ने अपने हाथ में परवरिश ले ली है तो अब कोई खतरा नहीं है। अब वहां रहने लगी, थोड़ा सा मिस्कीन था, उसका पानी खत्म होने लगा, खाना खत्म हो गया। तो फिर सफा और मरविया के दरमियान कभी इधर चलती थी, कभी उधर चलती थी कि कोई काफिला नजर आ जाए, कोई दिखा आ जाए, कोई चीज नहीं। तो उसी दौरान में देखा कि बच्चे के एड़ियों से पानी उबर रहा है। ये जमजम जो है सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर की रगड़ से निकला हुआ है। वापस आ गई, साथ रहने लगे। इसी में एक कबीला जुर्हुम कहा गया, उसके साथ रहना सहना शुरू। कुछ अरसे के बाद जब 8-10 साल हो गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्राहिम इस बच्चे को मैंने पाला है, तुम तो छोड़ के चले गए थे, लिहाजा मेरे नाम पर इसको ज़बह कर दो। इस बच्चे को मेरे नाम पर ज़बह करो। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम से चलते हैं, अरब पहुंचते हैं, बच्चे को साथ लेते हैं, माँ से बात नहीं करते। जब मिना पहुंच जाते हैं तो क्या कहते हैं? सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से क्या कहते हैं? जब मिना पहुंच जाते हैं तो आप बेटे तुम हो तो मेरे बेटे, लेकिन अल्लाह ने मुझे कहा है कि मेरे नाम पर ज़िबा करो। बेटे भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थे। बेटे ने क्या जवाब दिया? अब्बा जान, इससे पूछने की बात है, मेरी जान जाती है जाए, हुक्म न टूट के पाए। सैयदना इब्राहिम साहब ने पलटा दिया, छुरी चलाई, छुरी चलती नहीं। ऊपर देखा, कहा इब्राहिम हम जान देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। इम्तिहान का हो गया है पूरा, इम्तिहान पूरा हो गया है और तुमने जो कुछ करके दिखाया है वो दुनिया में नमूना है। फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन माँ बेटे को यहीं रहने दो, ये यहीं रहेंगे, मैं इनकी परवरिश करता रहूंगा, तुम अपना शाम के मुल्क में चले जाओ जहां के तुम रहने वाले हो। इस तरह से ये जमजम और बैतुल्लाह खाना इसका निजाम बना है। और पूरी का पूरा निजाम वो हज की शक्ल में दिखाया गया है। ये जो हज की शक्ल है ये पूरा उनका निजाम है जो दिखाया गया है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये सुनने के काबिल है। आपने क्या फरमाया कि खूब समझ लो, हज का मतलब ये है
کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، تم ہر چیز کی قربانی دو، اللہ کا حکم نہ ٹوٹے پائے۔ اور اللہ نے کیا کہا، یہ بھی سننے کا ہے، اللہ نے کیا کہا، جب تم میرے حکم کو ٹوٹنے نہیں دو گے تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے، میں تمہارا تم میرے۔ تمہیں کوئی اگر ہاتھ لگائے گا تو میں میدان میں اترا ہوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایمان کی حقیقت بھی سمجھانے کے لیے مقرر کیا، اور اسلام بھی، کہ حکم نہیں ٹوٹے کہ جان ٹوٹ جائے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے وہ امت تیار کی جس کا مزاج ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ جان جا سکتے ہیں، مال جا سکتا ہے، وطن چھوٹ سکتا ہے، بچے چھوٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ اور یہ میں آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیں۔ اور امت کو دین بعد میں دیا ہے، دین کی محنت پہلے دی ہے۔ جو اسلام میں داخل ہوتا تھا وہ نماز روزہ نہیں پڑھتا تھا، دعوت دیتا تھا، اور دعوت کے خاطر ہر چیز چھوڑا تھا۔ سیدنا ابو بکر اسلام لائے، شام تک دعوت میں لگے رہے، اور 6 آدمی بڑے بڑے لے کر آ گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ گلے میں رسی ڈلی ہوئی ہے، کھینچ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اگر تم اس دعوت کو چھوڑ دو، دعوت نہیں چھوٹ سکتی، میری جان جا سکتی ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر اور ان کا پورا خاندان وہ تکلیف میں مبتلا ہے، وہ کہتے ہیں تم دعوت چھوڑ دو، ان کا دعوت نہیں چھوڑ سکتی، جان جا سکتی۔ تو سب سے پہلے اس امت کو دعوت دی گئی ہے۔ نہ نماز تھا، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکات، کوئی چیز نہیں، سب سے پہلے دعوت دی گئی ہے۔ اور میں نے شروع میں بتایا ہے کہ اللہ نے وعدہ دعوت پر کیا ہے، عبادت پر نہیں کیا، کہ اگر آپ کی امت دعوت دے گی، دنیا کی کوئی قوم اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکے گی۔ دعوت چھوڑے گی تو مار کھائے گی۔ تو 3ویں صدی تک یہ امت دعوت کے کام میں رہی، یہ بلندی ہوتی رہے، اوپر ہی جاتی رہی۔ 3ویں صدی کے بعد جہاد کا شور مچا کر ملکوں کو فتح کیا، دعوت کا کام چھوڑ دیا، اوپر سے نیچے آگے گر گئے۔ یا تو ساری دنیا ان کے نیچے تھی، یا آج ساری دنیا کے نیچے ہے۔ تو دعوت اور تبلیغ کا جو یہ کام ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے کام پر واپس آؤ، اللہ کو ساتھ دو، تاکہ اپنے مقام پر پہنچ جاؤ۔ تیار ہے اس کے لیے؟ اب اس کے لیے 3 نیت کریں، 3 نیتیں کریں۔ پہلی نیت یہ کریں کہ ہمارا مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا، ہمارا مرنا جینا دعوت کے کام کے لیے ہوگا۔ دوسری نیت یہ کریں کہ ہم
اس دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھریں گے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا بننے کے لیے تیار کریں گے. آگے تو یعنی اور تیسری نیت کیا کریں کہ آج سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم اس کام کے لیے ہیں اور اس کام کو لے کر دنیا میں پھرنے کے لیے ہیں اور ہم جان دے دیں گے لیکن کام نہیں چھوڑیں گے اور اپنی زندگی کو ویسا بنائیں گے جیسے نبی نے بتایا ہے. نیت کریں, اس کی نیت کرتے ہی نہیں کرتے. اب آپ نے نیت کی ہے کس بات کی کہ ہمارا مرنا جینا اس کام کے لیے ہوگا, ہم اس کام کو لے کر دنیا میں پھریں گے. تو حضرات کیا کہتے ہیں کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ ہم مکہ چھوڑ سکتے ہیں, مدینہ چھوڑ سکتے ہیں, نبی کے ساتھ رہنے کو چھوڑ سکتے تھے لیکن کام نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور آج ایک وقت وہ پہنچ گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. تو کام سے مناسبت ختم ہو گئی ہے, دوبارہ کام سے مناسبت پیدا ہو جائے اور تعلق ہو جائے, اس کے لیے عمر میں ایک دفعہ 4 مہینے لگاؤ. عمر میں ایک دفعہ 4 مہینے لگاؤ. پھر اس کیفیت کو باقی رکھنے کے لیے نیت کرو کہ ہر سال 40 دن لگائیں گے, پھر ہر مہینے میں 3 دن, پھر اپنے مقام پر 2 گھنٹے, پھر جمع ہونا پھر سمجھ کر. تو بھائی ہم اس کام کے لیے مرنے جینے کے لیے ہم نے قائم تیار ہے. ٹھیک ہے. اب اس مجمع میں اب دیکھو جانے کا اٹھنے کا وقت نہیں ہے, جو جا رہے ہیں انہیں بٹھا لیں مگر نہ اللہ کی جناب سے مارے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کی گردن توڑ دیں گے اور دھکا دے دیں گے جانوں گے. یہ جانے کا وقت نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف آنے کا وقت ہے, یہ کوئی جانے کا وقت ہے. تو سب سے پہلے اس مجمع میں جن لوگوں نے 4 مہینے لگا لیے ہیں, ہر سال 40 دن لگاتے ہیں, ہر مہینے 3 دن لگاتے ہیں, اپنے یہاں مسلسل پابندی سے کام کرتے ہیں, ان سے درخواست ہے کہ حوصلے کے ساتھ جیسے ابھی ارادہ کیا ہے 7 مہینے ملکوں میں جا کر انسانوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے حوصلے سے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. فرمائیں جی, جلدی جلدی فرماتے جائیں. 7 مہینے کے لیے حوصلے سے. جمال الوجود بذكر